صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ میٹھی زبان سے کوئی چیز میٹھی نہیں ہے، کڑوی زبان سے کوئی چیز کڑوی نہیں. کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم ٹھیک ہو جائے گا لیکن زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا. یہاں سے اندازہ لگائے کہ انسان کی قول کی کتنی بڑی اہمیت ہے. ہم کسی کو تان کرتے ہیں تو ہم نے کیا بات کی ہے؟ تم نے بہت بڑی بات کی ہے، تم نے قرآن مجید کے خلاف کیا، تم نے رسول اللہ کے بات کے خلاف کی، تم نے اس کو نیزے سے مارا. تان کسی کہتے ہیں مار، نیزے سے مار، تم نے اسے نیزے سے مارا، ایسے نیزے سے مارا کہ جس پر وہ زہر لگا ہوا ہے، جس سے آدمی مر جاتا ہے. اسی بات کو قرآن مجید نے یہاں اٹھایا، فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو، اے میرے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں جو احسن ہو، جو بہتر ہو، بہترین ہو. اس کی وجہ سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ لڑائیاں شیطان پیدا کرتے ہیں، شیطان ڈالتے ہیں. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان یقیناً آپس میں لڑاتا ہے. ان کس چیز کی وجہ سے؟ ان باتوں کی وجہ سے. یہ تو ہوا رحمان کی نصیحت کہ تم اپنی خواہ کی نصیحت مانتے ہو یا شیطان کی مانتے ہو. شیطان تم کو بدگوئی پر، سخت گوئی پر ڈالتا ہے، اور بدگوئی سخت گوئی پھوٹ پیدا کرتی ہے. یہ شیطانی کام ہے. اس کے ذریعے سے لوگوں کو غصہ، نفرت، حسد، نفاق کی بوجھ بوتا ہے. اور رحمان آپ کو کہتے ہیں کہ تم میٹھی زبان استعمال کرو، تم اچھی زبان استعمال کرو، تم خیر والی زبان استعمال کرو. اس سے دل جوڑ جائیں گے، الفتیں پیدا ہوں گی، محبتیں پیدا ہوں گی. اس سے معاشرہ بنے گا. ظاہر ہے کہ ایک انسان جب سوچتا ہے تو رحمان ہی کا بات مانے گا. وہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ تو ہر موڑ پر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کس طرح انسانیت کو تباہ کروں، انسان کو تباہ کروں. ان الشیطان یقین شیطان کان للانسان عدو مبینہ، انسان کا کھلا دشمن ہے. دوسری کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقول للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، بہتر بات کرو، میٹھی بات کرو. ایک آدمی کسی کو صدقہ دیتا ہے، بہت بڑا رقم دیتا ہے، اس کے بعد اس کو پر وہ احسان جتاتا ہے، میں تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کرو، پیسہ نہ دو، خیر تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بجائے اگر تم میٹھی بات کرتے، فائدے والی بات کرتے اور ان کے لیے دعائیں مانگتے، یہ اس سے اچھا تھا کہ تو اس کو کچھ دے کر اس پر احسان جتاؤ. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. جس صدقہ کے پیچھے، خیرات کے پیچھے، زکوٰۃ کے پیچھے یا کسی مالی تعاون کے پیچھے ایذا ہو
اس سے ایسے مال سے بہتر ہے کہ تم سے اچھی بات کرو، معروف بات کرو، مقصد کی بات کرو اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمان نہ تانا دیتا ہے، نہ لعنت بھیجتا ہے، نہ بد زبانی، نہ فحش کلامی کرتا ہے۔ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ صدقے سے انسان کی دل اچھا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور میٹھی بات سے آدمی دل خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کے سمجھ میٹھی بات کو، اچھی بات کو صدقہ قرار دیا ہے۔ اچھی بات بھی کیا ہے؟ صدقہ۔ میں یہ حساب کرتا ہوں کہ ہمیشہ لوگ بات کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ انسان کے قول کی بڑی قدر ہے۔ انسان کا قول بہت بمانی ہوتا ہے، اس کی بڑی دور دور تک فائدے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے قول کے متعلق اپنے قول کو معمولی سمجھتا ہے، حالانکہ نکاح ایک قول ہے، نہیں ایجاب و قبول۔ کوئی زید کہتا ہے بکر کو کہ میں نے اپنی بیٹی آپ کو دے دی 2 گواہوں کے سامنے، اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا۔ اب بکر کا خاندان، زید کا خاندان، دونوں آپس میں جڑ گئے، ایک بات نے جوڑ دیا، 2 جملوں نے اس کو آپس میں ملا دیا۔ قول کا اعتبار ہے نہیں، بہت بڑا اعتبار ہے۔ اچھا گھر ہے، 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، خوش ہیں، گھر کے اندر چہل پہل ہے، رونق ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم کو طلاق ہو گئی، دونوں گھر اجڑ گئے، دونوں خاندان کے اندر افتراق و انتشار آیا، دونوں خاندان اب اس سے جدا ہو گئے، پھر خاندانوں کی محبت یہ ہوتی وہ بھی جدا ہو گئی، دور دور تک یہ مسئلہ پھیل گیا۔ یہ کس نے پلا دیا؟ اس زبان نے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے، ہم نے قول کو اعتبار نہیں کیا، وہ معمولی سمجھتے ہیں۔ قول، انسان کا قول بہت کمال والا بھی ہے اور بہت فساد والا بھی ہے، بہت سے مفاسد اور مظالم، قتل و غارت کا سبب یہی زبان بنتا ہے۔ لقمان حکیم کو اپنے ساتھ یہ رہتا تھا، کہا کہ ایک بکری ذبح کرو، اس کی سی بہترین چیز مجھے لاؤ۔ اس نے اس دن اس بکری سے زبان لایا، زبان کھا لیا، لیکن کہا کہ اس بکری اور دے دی، اس بکری کو ذبح کرو، اور اس سے جس میں جو سب سے بیکار گوشت ہو، ناپاک اور چیزیں بیکار ہو رہے، وہ مجھے دے دو۔ تو اسے زبان دے دی۔ تو اس نے پوچھا کہ کل بھی آپ نے زبان دیا تھا، آج بھی زبان دیا، ان دونوں میں یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر یہ زبان اچھی ہو، میٹھی ہو، تو اس سے میٹھی چیز کوئی نہیں ہے، اگر یہ زبان کڑوی ہو جائے تو اس سے کڑوی چیز کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ دیندار ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بڑی بڑی کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور درس و تدریس کرتے ہیں، دین کا کوئی کام اس سے ایسا نہیں ہو جس میں وہ حصہ نہ ڈالے، مال دیتا ہے خدا کی راستے میں، لیکن زبان گندی ہے اس کی، لہجہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تو ہمارا مدد فرمائے، اللہ مدد فرمائے، ساروں کا ہی حال ہے، اللہ پاک ہمارے معاف فرمائے۔ تو یہ آدمی خدا سے دور ہو جاتا ہے، معاشرے سے دور ہو جاتا ہے، گھر والوں سے دور ہو جاتا ہے، اپنے بھائی بندوں سے دور ہو جاتا ہے۔ کہ کس نے دور کیا؟
اس زبان نے دور کیا. باقی اعمال سے اچھے ہیں لیکن اس نے زبان اس کو کیا کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. تو یہ لقمان حکیم نے کہا کہ مٹی زبان سے میٹھی چیز کوئی نہیں, زبان سے کڑوی چیز کوئی نہیں. اس لیے نبی کریم نے فرمایا من سکت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. ایک جگہ فرمایا کہ جس کا اللہ تعالیٰ پر آخرت پر ایمان ہو تو وہ خیر کی بات کہیں ورنہ چپ ہو جائے. تان اس زبان سے کی جاتی ہے, مذاق اڑانا اس زبان سے کی جاتی ہے, چغلی اس زبان سے ہو جاتی ہے, غیبت اس زبان سے ہو جاتی ہے, اور بہتان تحقیق باتوں کا پھیلانا اس زبان سے ہوتا ہے. اور کون سی جرائم ہے کہ اس کی زبان سے نہیں ہوتی, اور اس سے تلاوت ہوتی ہے, اس سے میٹھی باتیں ہوتی ہیں, اس سے دونوں کی جوڑ کی بات ہوتی ہے, دونوں کی اصلاح کی بات ہوتی ہے, اس سے معاشرہ بنتا ہے. کتنی بڑی میٹھی ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر. یہ اس کا جثہ تو چھٹا ہے زبان کا, لیکن اس کا جرائم بڑے بڑے ہیں اور اس کے کمالات بھی بڑے بڑے ہیں. گھروں میں آپ دیکھیں لڑائیاں ہوتی ہیں, میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے, ساس بہو کے درمیان لڑائی ہوتی ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس میں بہت بڑی بات جو ہوتی ہے وہ اس کی زبان ہوتی ہے. تانا دے دیا, غلط بات کہی, یا چغلی کی بات کہی, شیطانی کی بات کہی, جدائی کی, بیٹی کو ایسی بات کہی کہ اس کو خون سے دور کیا. ساس نے اپنی بیٹی کو ایسی بات کی, اپنے بیٹے کو, کہ وہ اپنے بیٹے سے اس کی بیوی کو دور کر دیا. یہ سارے معاملات کیا کرتے ہیں, یہ زبان سے. زبان کے بارے میں اپنے رب سے ڈرو. اوہو اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف. زبان کے بارے میں اللہ سے ڈرو, زبان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. نبی کریم نے ہمیں زبان سے ڈرایا ہے. اس زبان کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے, اس زبان کی وجہ سے آدمی جنت میں جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ ہے, پڑھ لو جنت جاؤ گے. کفر کا کلمہ کہاں جاؤ گے؟ جہنم جاؤ گے. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ تم مجھ پر سب سے کس چیز پر ڈرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کی اصلاح کرتے تھے, تزکیہ کرتے تھے, وہ معلم تھے, مزکی تھے, تزکیہ کرتے تھے. اب وہ دیکھتا تھا کہ کس آدمی کے اندر کون سی گڑبڑ ہے, کہ اگر وہ نکالے تو وہ آدمی بہت ہیرا بن جائے گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہیرا ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر ایک کمی ہوتی ہے, لیکن وہ کمی دور ہو جائے تو کیا ہو جائے, وہ ہیرا بن جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے, بہت بار ایسا ہوتا ہے. ایک آدمی کے اندر غصہ ہے, اس غصے کو کنٹرول کرے بہت اچھا بھی بنتے ہیں, باقی خوبی اس کے اندر ہے. ایک آدمی کے اندر لاؤبالی پن ہے, وہ لاؤبالی پن دور ہو جائے تو بہت اچھا بن جائے. تو اس نے بھی نبی سے پوچھا, کیا رسول اللہ تم مجھ پر کس چیز سے زیادہ ڈرتے ہو؟ کہ نبی نے زبان پکڑ کر اس پر میں ڈرتا ہوں. شاید جذبات ہی ہو. زبانی جس چیز میں شامل ہو جاتی ہے یہ وہ زہر ہے کہ پوری چیز کو زہریلا کرتا ہے. خواہ وہ خوبی والی چیز ہو بظاہر, یا بری چیز تو ایسی بری ہوتی ہے. اگر اچھی چیز ہو, صدقہ ہو, کوئی خیر کی بات ہو, لیکن اس کے اندر چیز ہی پیدا ہو جائے تو اس کو کڑوا کر لیتا ہے, بدنما کرتا ہے. حیا جس چیز کے اندر شامل ہو جاتی ہے, میٹھی بات جس طرح شامل ہو جاتی ہے, وہ بیکار چیز کو کیا کرتی ہے, حسین بناتی ہے.
ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو تعمیر دیا. وہ کہتا ہے وہ تو چلے گی تو اس کی کہ تم مفلس ہو، خواری بچیا مجھے تیری خواری دیا یہ پلا خوارا عزت پیسے سرنشت دی تر تر کرے 5 پیسے تمہارے پاس تو ہے نہیں، تر تر کرتے ہو مفلس. اور یہ جو کہتا ہے کہنے والا کہتا ہے کہ میں تو بڑا مالدار ہوں، میں تو کیا ہوں ایسا ہوں، کل میں نے میں پر بات یہ تان میں سے پیدا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ لڑائی میں کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے، انسان ہے. نسین حضرت وزیر عظیم شخصیت تھی. اس وقت وہ تو اس نے اس کو اس پہ خود مفلس اتنا مفلس ہو گیا، خوددار تھا کہ مقروض ہوا، قذفان اس پر اس کو جیل میں ڈال دیا. وہ ہمارے طرح جیل نہیں دی بند کی بس مجھے قرض دو، قرض سے پہلے تمہیں نہیں چھوڑا جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ نسین پڑھائے. تو قصخا کو درخواست کی گئی کہ وہاں جنازے کی اس کو چھوڑ. کہاں سے یہ کام کا وبال ہے، یہ اچھے لوگوں سے اللہ تعالیٰ فوراً بدلہ لیتا ہے. اور جو لوگ کہ دنیا میں نہیں بدلا اس کے لیے جمع ہوتا ہے. پھر کیا قیامت کے اندر اس بڑا عذاب بن جاتا ہے. ایک بڑھیا نے قیس بن عبادہ سے کہا، وہ اپنے زمانے میں مصر کے گورنر تھے. وہ بڑھیا اس کے پاس گئی اور کہا کہ میرے گھر کے اندر کوئی چونٹی نہیں ہے اور کوئی چولہا نہیں ہے. بڑی محبت سے کہا. تو آدمی بڑا ہوشیار تھا قیس. اس نے کہا کہ فوراً بوڑھے کے گھر میں مال پہنچاؤ، چربی پہنچاؤ، اس وقت زمانے دالیں پہنچاؤ. کس نے پوچھا چلا پوچھ کر کیا؟ اس نے تو کہا تھا کہ میرا بڑا صاف ستھرا گھر ہے. اس نے کہا کہ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے گھر کے اندر اتنے کھانے کی چیز بھی نہیں کہ چونٹی اس کو کھائے، کیڑا کھائے. اس کو کہتے ہیں حسن طلب. ایک بات کو آدمی کرے تو بڑی سنجیدگی سے کرے اور سوچے اس بات کی کس طرح مفید ہوگی، کس طرح دونوں میں جوڑ پیدا ہو جائے گا. اس کے لیے بھی ہنر چاہیے، اس کے لیے سوچ چاہیے. اگر آدمی مخلص ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا ہو کہ اللہ میری زبان سے غلط بات نہ نکلے، صبح اٹھے اور اس بات کو سوچے کہ میں نے آج اس زبان پر تھال لگانا ہے، خیر کی واپسی پر کوئی بات نہیں کروں گا. پھر وہ کیا وہ اس کا محاسبہ کرے، نہیں وہ کیا وہ مراقبہ کرے، اس کو سوچیں، تصور کریں کہ یہ چیز میں نے نہیں کرنی ہے. پھر رات کو کہے کہ میں نے کون کون سی باتیں ایسی تھی جو نہیں کی میں نے کی. اور پھر جمع تقسیم کر کے جو غلطیاں کی ہیں اس سے اللہ سے معافی مانگے، اور جو کی ہیں اس کو اپنی طرح منسوخ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اچھی بات کی. آئندہ کے لیے عزم کرے کہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں یہ برائی مجھ سے دور ہو جائے. اگر آپ نے اس طرح جمع تفریح شروع کر دی تو آپ کے اندر بڑی تبدیلی آ جائے گی. لیکن ہم تو مجمل توبہ کرتے پھر اصلاح کی اپنی کوشش نہیں کرتے. آدمی جو اصلاح کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی اصلاح کرے گا، اس کی اخلاق ٹھیک کرے گا، بشرطے کہ اس بات کا تو شوق تو رکھتا ہو. وہ کہتے ہیں میں بڑا شوقین ہوں کہ مجھے خدا مل جائے. تجھے خدا شوقین ہو تو خدا والے پہ ہمت بھی کرو. میں بڑا شوقین ہوں کہ میرا فصل ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہ کھیتی ہے، یہ کیا تخم ہے، اس کو کاشت کرو. یا نہیں یہ کام تو میں نہیں کروں گا، شوق ہے. تو یہ شوق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں امانی کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جھوٹی امیدیں. شادی کرتا نہ ہے، نہیں کرتا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، اس کا بیٹا پیدا ہوا مجھے بھی خدا بیٹھا دے دے گا. وہ کہتے شادی کرو، شادی نہیں کرنی ہے.
چرپائی پر لیٹے لیٹے میں خدا سے مانگتا ہوں. خدا دیتا ہے لیکن خدا نے اس چیزوں کو کسی باندھا ہے. وہ پتھر سے اونٹنے کو نکال سکتا ہے, لکڑی سے سانپ کو بنا سکتا ہے, اس کی قدرت ہے. لیکن اس آدمی کو نہیں دے گا کہ وہ کہتے کہ نہیں بس میں تو بیٹھا رہوں گا, مجھے ایک اونٹنی یہاں سے نکال دو اور یہاں سے ایک بکری نکال دو, مجھے کچھ نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں. یہ تو خدا کو خادم بناتا ہے. خدا کیا بناتا ہے؟ خادم بناتا ہے. خود مخدوم بننا چاہتا ہے. ایسا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے پاس ایک عورت آ گئی. حضرت چوری میں بیٹھ گئی کہ مجھے تو میرا شوہر اتنا نیک آدمی ہے کہ تمام مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھا رہتا ہے اور تمام دن ہر روز روزانہ روزہ رکھتا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشغول تھے اور کچھ کام کر رہے تھے. تو نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کی حیا رکھیں, ایسا جو سب لوگ کہتے ہیں, اور آپ کی اچھی عورتیں, نیک عورتیں اپنے خاوندوں کی تعریف کیا کرتی ہیں. تو وہاں کعب رضی اللہ عنہ وہ بھی وہاں تشریف فرما تھے, وہ بھی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا حضرت یہ عورت چلی گئی. اس نے کہا کہ یہ عورت تجھ سے شکایت لگا رہی تھی لیکن اس نے زبان بڑی میٹھی استعمال کی. وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرا خاوند جب سے میں گھر آئی ہوں تو یہ ہمیشہ رات کو خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, مطلب کہ میرے پاس نہیں آتا, اور دن کو روزہ رکھتا ہے. روزے میں تو معاملہ ہو نہیں سکتا. پھر اس نے ترتیب بنائی, اس کے لیے ترتیب بنائی, اس کو سمجھایا. پھر ٹھیک ہے, اس کو جو ترتیب مقرر کیا, خاوند کو بلایا تو اس نے کہا کہ اس کو کعب کو کہا آپ اس بات کو پکڑا ہے تو اب اس کے علاج بھی بتائے تم. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بیویوں کا حق دیا ہے انسان کو, 4 بیوی کر سکتا ہے بس ایک مسلمان کو. تو 3 دن یہ خدا کی بات کریں اور 1 دن اپنی بیوی کے ساتھ کیا کریں, رہا کریں لگائے. کتنے اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ. اللہ پاک ہمیں ان میں سے کر دے کہ جس سے اپنے بیٹے خوش ہوں, بیوی خوش ہو, بہو خوش ہو, سارے جتنے سب متعلقین ہیں جس جہاں وہ خوش ہو. اس کی زبان کی وجہ سے وہ کتنا ہے برا وہ آدمی جس سے لوگ بھاگتے ہیں اور اس کو اسی لیے چھوڑتے ہیں کہ اس کے پاس اس لیے نہیں جاتی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سخت ہے, سخت مزاج ہے, تو یہ باتیں کیا وہ ہمیں سے وہ کوئی بری بات کہیں گے یا اس کی عزت اس لیے کرتے ہیں السلام علیکم تاکہ وہ ہمیں کوئی کتے کی طرح وہ نہیں بھوکے نہیں ہمیں. کتنے برے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بروں میں سے ہمیں نہ کر دے. جو برائی ہمارے اندر اس کو ہمیں سے دور فرما دے. امام یزیدی اور امام دونوں ایک کوفی کیا نام ہے امام کسائی کوفہ کا ہے. یزیدی امام یزید ایک دن یہ کوفی کا امام بڑا کھاری ہے. امام کسائی مشہور قرآن سے لوگ جانتے ہیں اس کو. خالی خدا سے پوچھو اس کو جانتے ہیں. وہ ایک دن رشید نے اس کو آگے کیا نماز میں. اس نے اس کو کہا تو درمیان میں اللہ تعالیٰ کی شان کی اس کو جب اس نے قل یا الکافرون شروع کی صورت تو اس میں اس کو بند لگ گئی. اس میں اس پہ وہ خلط پلط ہوا اور وہ تو اس نے اس کے بعد دوسری صورت شروع کی اور نماز پوری کی. جب وہ سلام پھرا تو اس کے ساتھ امام یزیدی بھی رحمۃ اللہ بھی تھی. تو اس نے ویسے اس کو مذاق اڑایا, کہا کہ
امام کوفی کی بڑی قاری کو کوئی کاشور میں بھی بند لگ گئی، ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک دن یہ آگے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے، نماز شروع کی، سورۃ فاتحہ میں وہ گڑبڑ ہو گیا کہ الحمدللہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم، پھر واپس آیا۔ اب وہ فاتحہ کی بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، اب وہ سلام پھیر دیا تو یہ الفاظ کہے احفظ لسانک لا تقول فتبتلا ان البلاء وکل بالمنطق، زبان کو قابو کرو، اس کی حفاظت کرو، اس سے بجا اس کو استعمال نہ کرو، بات نہ کرو اس کی، فتبتلا تم آزمائش میں پڑ جاؤ گے، جیسے میں پڑ گیا، دیکھو کام کیا میں نے، آزمائش میں پڑ گیا۔ یقیناً مصیبتیں بلائیں یہ زبان کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، زبان کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ من لسانہ و یدہ، جو اس کی زبان سے مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، وہ ہاتھ عمل سے تان نہ کرے۔ قرآن کہتے ہیں کہ تان مت کرو، قرآن کہتے ہیں کہ مذاق مت اڑاؤ، قرآن کہتے ہیں کہ کسی کے برے القاب سے نہ کرے۔ آپ یہ سوچیں کہ قرآن مجید بھی یہی بات کہتی ہے کہ میرے کندھوں پر دو فرشتے پڑے کھڑے ہیں، جو بات میں کہتا ہوں اس کو وہ نوٹ کر لیتے ہیں، اور ہماری زمین کو ٹیپ کرتا ہے، ہماری زبان کو ٹیپ کرتا ہے، لکھنے والی بھی موجود ہے، ٹیپ کرنے والی بھی موجود ہے۔ ہماری گردن کے اندر ایک ہار ہے، ایک چیز ہے، وہ بھی اس کو ٹیپ کرتا ہے، جو کل نے کہا کل قیامت کے دن خدا اس کو پھیلا دے گا۔ پڑھو اقرا کتابک، یہ ساری چیزیں، یہ ساری گواہ ہمارے ادھر ادھر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نکالنے کی خیر کی بات ہو اس کو بھی ہم لکھ لیں، شر کی بات ہم کو لکھ لیں۔ تو اسی لیے آپ زبان سے جب کوئی بات نکالیں تو سمجھو کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں اور سارے دائیں بائیں میرے ساتھ ایسے لوگ کھڑے ہیں کہ میرے ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں اور ایک ایک بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور وہ کل میں اس کے ہر ایک بات کو میں میزان عدل میں تھولوں گا، میری بات تھول ہوگی کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو اسی لیے جب تم زبان سے کوئی بات نکالو تو سوچو کہ میں جو زبان سے کوئی بات نکالتا ہوں ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے۔ اگر ٹھیک ہے پھر سوچو کہ اس کی ٹھیک، اب اس کا طریقہ کیا ہے۔ ہم کبھی کبھی بات تو ٹھیک کرتے ہیں لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے۔ مسئلہ بتاتے ہیں، آپ کو معلوم ہوا ہے، یہ میں نے بات بار بار کہی ہے کہ معروف اس کو کہتے ہیں جو اسلام میں جانی پہچانی چیز ہو، قرآن مجید کی روح سے وہ جانی پہچانی چیز ہو۔ اختلافی مسائل کو میں کسی کو دعوت دینا یہ دعوت نہیں ہے۔ معروف امر معروف کیا ہے کہ آدمی ان چیزوں کا امر کرے جو معروف ہو، مسلمانوں کے اندر جانی پہچانی ہو، قرآن مجید اس کو پر وہ کیا اس میں بالکل کیا واضح ہو، واضح احکامات اس کو کہتے ہیں، واضح احکامات۔ اگر اختلافی مسائل میں میں تم کو کھینچوں گا تو دوسری کو کھینچے گا، کوئی کہتے ہیں ہاتھ یہاں رکھو، یہ میں امر معروف کر رہا ہوں کہ یہ امر معروف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے آسانی بخشی ہے، آسانی بخشی ہے، کہ پاس آسانی ہو معروف کرے۔ تو آج کل تو تقریباً میرے خیال میں واضح کے بات پر کوئی بات بھی نہیں کرتا، کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی کسی کو واضح کام پہنچ جائے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ میرا جو مسئلہ ہے، جو مسئلہ میں نے اختیار کیا ہے اس مسئلے پر لوگوں کو کھینچو، تو اس کے مطابق لوگوں کو تم بھی دیتے ہیں۔ تو پھر ایسے مسائل پر بھی دوسرے کہتے ہیں کہ اور بدعتی ایسے اور ایسے، تو اس سے جنگ جدل ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی اس انداز کو بدلی
پھر تو یہ بات سوچی کہ میں ٹھیک بھی کہہ رہا ہوں واقعی، لیکن ایک چیز میں وہاں سے اختلاف آ رہا ہے صحابہ کرام سے، میں کیسے کیوں بدعت کہوں، کیوں کہوں حرام کہوں، کہ جائز بھی ہے. اگر کہیں جائز بھی ہو تو اس کی ایسا طریقہ نکالیں کہ وہ طریقہ بھی شائستہ ہو، انہیں بھی کہیں کہ طریقہ پر. یاد رکھو ہمیشہ عمل کے نتائج اس وقت ٹھیک نکلیں گے کہ وہ بات خود بھی حق ہو، اس میں تمہاری نیت بھی ٹھیک ہو. نیت نہ ہو کہ میں کسی کو کیا کروں، نیچے دکھاؤں، کسی کو لوگوں کی نظروں میں گرا دوں، کسی کو میں جلا دوں، تھوڑا سا غصہ دلا دوں. یہ نیت نہ ہو، اور کہ خواہی کی نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو لوگوں تک بلانا ہے، اس میں لوگوں کو خیر ہے، اس کو لوگوں کو فائدہ ہے. تو آدمی اس طرح سوچ رکھے گا تو وہ بات کو ایسے انداز میں کہے گا کہ جس سے وہ لوگ خدا کی طرف مائل ہو جائے اور حق کی طرف مائل ہو جائے. اور جس آدمی کی نیت فساد ہو تو وہ ایسے تان کر کے اپنی ایک پارٹی بنائے گا تو اس کے نقصان ہوگا. تو ایک بوڑھی نے ایک جوان کو کہا کہ بھائی تم بات غلط کرتے ہو، تم سخت بات کرتے ہو، بات میں نرمی ہونی چاہیے. اگر ٹھیک بات بھی کرنی ہو تو وہ بھی ٹھیک آدمی بھی اس کو بھی نرم کریں، انداز ٹھیک ہونی چاہیے. تو پھر کیا ایک کام تو خود حق ہو، وہ کام کیا ہو، خود حق ہو، اور دوسری نیت حق ہو، طریقہ بھی ٹھیک ہو. اس نے کہا طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، تمہارا طریقہ غلط ہے. اس نے کہا کہ میں حق بولتا ہوں. اور حق کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کی اپنی رائے ہوتی ہے. اپنی رائے کو کیا کہتا ہے؟ حق. حق رائے نہیں ہوتی، اس کی آدمی کہتے ہیں میری رائے ہے. کیونکہ بعض امور کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایسا رکھا ہے کہ تاکہ لوگوں کو گنجائش پیدا ہو، لوگ کام کریں، لوگ کا ذاتوں سے وہ اس کو فائدہ ہو، اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں اس کی مسائل کا استعمال کریں، استخراج کریں. دنیا تو چلتی رہے گی. یہ دیکھو موبائل بن گیا، اس کا کیا حکم ہے، جو اسپیکر بن گیا، اب لوگ جہاز میں چلتے ہیں، اب کیا نمازوں کیا حال ہے. یہ ساری چیزیں اگر صاف صاف ہوتی تو پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا. یا تو ہر جزی کے لیے کیا ہوتا کہ اب کیا مطلب ایسے جہاز بنیں گے، پھر ایسے یہ ہوگا. پھر اس لیے تو پھر تو ہر آدمی کے لیے یہ جو قرآن مجید تھا یہ کتنا بڑا ہوتا، یہ تقریباً نہ ہو تو کم سے کم 20 لاریوں میں آ جاتا. کیونکہ مسائل تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بعض مسائل کو ہوتے ہیں میں لگتا ہے کہ آدمی اس کی آسانی بھی ہو، کام کا تلاش کرے، اسے نکالے، لوگ کی اس کی جوہر کو لے، لوگ کی آپس میں دماغ کو لے، صلاحیتیں بڑھیں. تو خیر بہرحال اس بادشاہ اس نے کہا کہ بھائی تم زبان کو ٹھیک رکھو، تمہارا زبان بہت برا ہے اور گندی ہے. اس نے کہا کہ میں ٹھیک حق بولتا ہوں. کچھ دیر کے بعد اس نے ساتھ لاٹھی ویسے باتوں میں کہا، اس نے کہا کہ تم کیا ہو، تم تو یہاں سے پیشاب پخانہ کرتے ہو. اس کی لاٹھی کو اس کی طرف پیچھے طرف پھیر دیا. تو اس نے کہا کہ تم بڑی غیر مہذب ہو، ایسے برا ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو. انہوں نے کہا کہ میں حق بات کہی ہے، تم کہاں سے کرتے ہو پخانہ؟ میں یہی کہتا ہوں کہ بات کرو حق، لیکن طریقے سے کرو. تو آپ جب کوئی بات کرتے ہیں پہلے کہو کہ ٹھیک ہے غلط ہے. اگر حق ہے، ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، تو اس کے بعد یہ سوچو کہ اس کے کہنے کا طریقہ کیا ہے. میں کبھی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پاس مہمان آ گئے اور مہمان کو تمہیں کیا ہے، تمہیں کھانا کھاؤ گے. اب ایک بات ٹھیک ہے مہمان سے پوچھنا ہے کہ کھانا کھایا ہے نہیں کھایا ہے، تو کھانا کھلانا چاہیے. تم کھانا کھاؤ گے، تو کیا جواب دے گا جو شرمیلا ہو کہ نہیں کھاؤ گے. تم کھانا کہاں کھاؤ گے، کسی کی دعوت تو وہ نہیں کی ہے. اب یہ طریقے ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگ کی عادت ہوگی، لیکن اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پوچھیں کہ آپ بیٹھ جائیں، میں انشاءاللہ جلدی کھانا لاتا ہوں. اگر اسے کھانا کھایا ہوگا یا کہیں پروگرام ہوگا تو وہ کہے گا کہ بھائی میرا
کہنا میں نے کھانا کھایا ہے یا فلان جگہ کہاں کھائیں فلان جگہ کھایا کہاں پروگرام فلان جگہ ورنہ لائیں اس سے تو ہم گھر بھی کہا نہیں کرتے بس ویسے ہوتے ہیں گھر میں بھی کہا نہیں کرتے ہماری طرف وکیل صاحب ہے اس کو کالج پر خان پر بیٹھے تھے تو اس کو وہ بھی آیا وہ کہتے ہی وہ چھوٹا تھا بچہ تھا لیکن شرمیلا بڑا شرمیلا ہے کہا کہ کھانا کھاتے ہو کھانا کھاؤ گے مجھے پتہ نہیں بھوک تو لگی تھی ایک بچہ تھا پھر کہا کہ کھانا کھایا ہے کھایا ہے پہلے کھایا پتہ نہیں کہا دم ہو جاؤ اس کے باپ نے کہا بیٹا تھا اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ بعض اتنی شرمیلے ہوتی ہیں کہ وہ گھر بھی نہیں کہہ سکتے تو آپ باتوں کی انداز کو ٹھیک کریں اور تمہاری باتیں تم کو پھنسائے گی ایک بار بہت بڑے پگ والا آدمی آ گیا چوہا پہنا ہے لاٹھی ہے یہاں آدمی کوئی وہ بڑی وہ کتابیں پڑھا رہا تھا وہ گھبرا گیا وہ شیر محمد لگتا چھوٹا سا استاد تھا جس نے کہا کہ وہ تو ڈرا کیا تھا اس میں بڑا اس کی کھپتی کہا کہ کوئی بڑا علامہ ہوگا تو اب اس کی وہ سبق پڑھنے میں اس کی کیا وہ آواز تھا صاف یہ گلا بند ہونے لگا وہ ظالم آتا آتا اس ساتھ ہی بیٹھ گیا اب اس کو اور گھبراہٹ ہوگی کہ یوں ہی گڑ گڑ کر دیکھنے لگا اب وہ اور گھبرا گیا اوہ خدا اب رکو کے پڑتا ہے آخر میں یہ کہتا ہے بڑے جب آئے مجھے کہتے کہ مولانا صاحب یہ واو نہیں ہے یہ پوری کتاب میں اس کو واو چونکہ معلوم تھا اب یہ اپنی بات اپنی علم کو جتلانے کے لیے کہ میں بھی کچھ سیکھنے والا کیا میں نے کچھ سیکھا ہے میں نے پڑھا ہے میں نے واو پڑھا ہے واو دیکھے کہ واو کیسا ہوتا ہے تو بے خور پر یہ مرے گنڈا کرے ہو تو مجھے بند کیا تھا تو یہ میں کرتا ہوں کہ اب دیکھو اگر یہ چپ رہا تھا تو اس کی عزت باقی نہیں تھی وہاں بیٹھ جاتا تھا اب باپ نے کیا اس کو پلٹا دیا تو ہمیشہ آج کے سبق خلاصہ یہ ہے کہ زبان کو میٹھی رکھو سختی تم سے سخت کوئی آسان کوئی مشکل سختی آسان ہے میٹھی بات مشکل ہے میٹھی بات آپ کو ہر جگہ راستہ دے گا کبھی بات تم کو پھنسائے گا کبھی بات تم سے لوگوں کو دور کرے گا میٹھی بات آپ کو لوگوں سے قریب کرے گا دیکھو یہ یہاں میٹھی چیز لگاؤ مکھی آئے گی وہ بیٹھ جائے گی وہ بھی آئے گی وہ اس میں بیٹھ جائے گی شرط مکھی آئی وہ بھی اس میں بیٹھ گئی گندی چیز کو تو کوئی چیز نہیں آتی گندی چیز کو تو گندی چیز آئے گی تو آپ انشاءاللہ میں کوشش کریں گے میں بھی کوشش کروں گا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرا بھی اخلاق ٹھیک کرے آپ بھی ٹھیک کریں اپنی زبانوں پر نگران بن جاؤ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے خیر نصیب فرما دے شر سے محفوظ فرما دے